اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز پر خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ آج 7واں روزہ ہے جو ہم افطار کریں گے، اور 7ویں روزہ جو ہے وہ منسوب ہے اس بی بی سے کہ جو خود اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں۔ آپ سرکار ابو طالب کی زوجہ ہیں، مولا علی مشکل کشا کی والدہ ہیں، اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہیں، اور سرکار ابو طالب کی بیوی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ بیوی ہیں کہ 13 رجب قریب تھی تو پروردگار عالم سے بی بی جب ہم کلام ہوئی، جب کعبے کے پاس پہنچی ہیں تو پروردگار عالم سے ہم کلام ہوئی۔ کعبے کی دیوار شک ہوتی ہے، جو آج تک ہم دیکھتے ہیں، جو لوگ گئے ہیں عمرے پہ وہ دیکھتے ہیں آج تک کہ وہ دیوار آج تک نشان حیدر چھوڑے ہوئی ہے۔ آج ہم اس بی بی کا ذکر کریں گے کہ جس کا ذکر کرنا رسول خدا کو بڑا پسند ہے، اس کا ذکر مولا علی مشکل کشا کو بہت پسند ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کی والدہ گرامی ہیں، آپ کی دین اسلام پر بڑی قربانیاں ہیں۔ دین اسلام کو سجانے میں، کلمہ حق بچانے میں خانوادہ ابو طالب علیہ السلام کا بڑا کردار ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو ہماری جو ہوگی وہ بی بی کے حوالے سے ہی ہوگی۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عینور رضا صاحب نے، ان کے ساتھ میں سب سے پہلے کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب مائک آپ اٹھا لیجیے اگر۔ کیسے مزاج ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے اور شہزادی کے حوالے سے؟ یہ آج ان کی وصال، ان کی وفات کی تاریخ ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد، یہ سمجھیے کہ حضرت عبد مناف کے بیٹے حضرت ہاشم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسد اور ان کے بیٹی فاطمہ بنت اسد۔ اچھا، بہت عمدہ بات یہ ہے کہ آپ کا اسم گرامی فاطمہ ہے، اور فاطمہ آپ سب جانتے ہیں حضور سرور کائنات کی بیٹی کا نام بھی بعد میں، اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یہ خاص لوگوں میں، ہر ایک میں نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، آپ کے فاطمہ بنت اسد کے والد ہیں اسد۔ اسد کا مطلب ہوتا ہے شیر، اور خود آپ کے بیٹے جو ہیں وہ خود اسد اللہ الغالب، واہ واہ واہ، علی کل غالب، یعنی وہ خود اسد ہیں، شیر ہیں، یعنی بیٹا بھی شیر، باپ بھی شیر، دونوں اسد۔ اور جب آپ کی ولادت کا آپ نے تذکرہ فرمایا، میں خود بھی 2 مرتبہ حج اور کئی مرتبہ الحمدللہ عمرہ کی زیارات کا شرف حاصل کر چکا ہوں، تو اس میں نے ہر مرتبہ رکن یمانی، کعبے کے 4 رکن ہیں، حجر اسود ایک ہے، دوسری طرف رکن عراقی ہے، رکن شامی ہے، رکن یمنی جو ہے یہ یمن کی سائڈ پہ ہوتا، کیران کی وجہ سے ہوتا ہے، تو رکن یمنی یا پھر ان کو یمانی بھی کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ، بعض جگہوں پہ ضرورت کے مطابق، جیسے وہ میر انیس نے کہا ہے، اے کعبہ ایمان تیری حرمت کے دن آئی، اے رکن یمانی تیری شوکت کے دن آئی، اے سنگ حرم اور جلوہ نمائی ہوئی تجھ میں، اے کوہ صفا اور صفائی ہوئی تجھ میں۔ کیا بات ہے۔ تو وہ جب جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا مولا کائنات کی ولادت با سعادت کا وقت آتا ہے، تو آپ گھر کی طرف نہیں جاتی ہیں، آپ کعبے کی طرف جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے، یہ ایک نیچرل طریقے سے عام خواتین کا یہ کیا ہوتا ہے اس موقع پر، لیکن وہ کعبے کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بتایا گیا، الہام ہوا، پیغام آیا۔ الہام کہہ لیں، وہی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہی انبیاء کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں پر آئی ہے۔ تو ان کو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کعبے کی طرف جاؤ، اور دروازے کی طرف نہیں گئیں، وہ گئی ہیں خاص رکن یمانی پر، اور دیوار کھل گئی، شق ہو گئی۔ جب دیوار پھٹتی ہے تو یقین جانیے کوئی کیسا بھی بہادر آدمی ہو، زلزلہ سمجھے، غیر معمولی بات سمجھ کر وہاں سے دوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ آپ بڑے سکون سے اندر تشریف لے گئیں،
اور دیوار دوبارہ مل ہاں گئی ہاں اور پھر مولا کائنات کی کیا ولادت بات کے بعد ہے سعادت. صاحب، پھر آگے کیا بات ہوگی تو خوبصورت. مزید. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے سرمایہ ملت جعفریہ. آپ نوجوان فکر لیے عرصہ دراز کے بعد ملاقات ہوئی مولانا محمد اشرف علی منتظری صاحب سے. السلام علیکم علامہ صاحب. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے آج کے اہم ٹاپک کے حوالے سے، کیونکہ آج جس مستور کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا دین اسلام پہ بڑا احسان ہے. میں چاہوں گا کہ مائک لگا ہوا ہے آپ کو. جی مائک لگا ہوا ہے. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں زمانے کے امام کی خدمت میں، اس کے بعد آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور آپ تمام دوست احباب کی خدمت میں، یعنی روز رحلت حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے مناسبت سے ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں. حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہے امیر المومنین کی والدہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ ہے، اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو چچی نہیں کہتے تھے بلکہ اپنی ماں کہتے تھے. واہ واہ واہ. اور یہ ان کی تربیت کا پہلو آپ دیکھیں کہ کیونکہ حضرت ابو طالب جو ہے سردار قریش ہیں. آج بھی جو ہے خانہ کعبہ میں جو حاجیوں کو پانی پلایا جاتا ہے، حاجیوں کی سقائی کی جاتی ہے، وہ سنت حضرت عبدالمطلب اور سنت حضرت ابو طالب ہے. واہ 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 واہ. آج بھی ڈاکٹر صاحب یقیناً وہاں پہ سیراب ہوئے ہیں اور جو حجاج کرام جا چکے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں. آج بھی جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو ہے وہ باغ موجود ہے جہاں پر جو ہے حاجیوں کی وہ شیخ عامری صاحب کے فرزندان ہیں جو وہاں موجود ہیں، اور جو حجاج کرام کی جو ہے وہاں پہ سقائی کرتے ہیں، ان کی دعوت کرتے ہیں. تو حضرت فاطمہ بنت اسد اس کٹھن دور میں بھی آپ دیکھیں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا، اشارہ کیا، جب وہ مرحلہ آیا کہ بیت اللہ کے قریب گئی ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد، تو فرماتی ہیں پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پہ یقین رکھتی ہوں، تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی سبحان ہوں، اللہ سبحان اللہ. اس کا واسطہ اور میرے شکم میں جو بچہ اس کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر دے. کیا بات ہے. تو دیوار کعبہ جب شق ہوئی ہے تو کہتے ہیں حیدر کرار کی والدہ محترمہ جو ہے اندر تشریف لے گئیں، دیوار برابر ہو گئی. ہاں ہاں. اگر کسی بھی یعنی کوئی بھی فرد ہو، اس کی زوجہ اگر غائب ہو جائے 2 گھنٹے کے لیے بھی، اس کو پریشان ہونا وہ بھی چاہیے. اس کنڈیشن میں حضرت ابو طالب جو ہے بڑے مطمئن پرسکون اپنے حجرے میں موجود ہیں. رات کے اس پہر بی بی کہاں جا رہی پوچھا تک اور نہیں. کہتے ہیں 3 دن کے بعد. اچھا اصل جو ہے حضرت علی کی جو ولادت ہے، روایتوں کو آپ دیکھیں 13 رجب تو وہ ہے کہ جس دن جو ہے آپ باہر آئیں. 10 رجب ہے. 10 رجب ہے بیسیکلی ولادت جو ہے 10 رجب ہے. 13 رجب یہ 3 دن جو ہے مہمان خدا تھیں. کیا بات ہے. 3 دن مہمان خدا کیا تھیں. بات ہے. اور کہتے ہیں کہ جس وقت جو ہے مولا علیہ السلام کو جو ہے دیا سرکار کی آغوش میں، کہا بیٹا محمد اس نے آنکھ نہیں کھولی اس بچے نے. ہائے ہائے. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی سے پوچھا کہ یا علی آپ نے آنکھ کیوں نہ کھولی؟ اچھا لوگ ڈر گئے تھے، بی بی ڈر گئی تھی کہ شاید یہ نابینا نہ بچہ ہو. نابینا نہ ہو. تو کہتے ہیں سب سے پہلے جو ہے چہرہ انور وجہ انور پیغمبر خدا کی زیارت کی. کا وجہ لا شریک کی عبادت کرنے والا بتوں کو کیسے دیکھتا، کیونکہ خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے 313 جو ہے نا بت رکھے ہوئے تھے. لہذا سب سے پہلے جمال رسالت ماپ کو دیکھا اور کہا یا علی کچھ سناؤ. کہا یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں. قمر جلالوی نے کیا خوب کہا، میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے. اسی لیے وہی الہی میں ہوئی تاخیر، علی کتاب سنائے تو پھر قرآن آئے. کیا بات ہے. اور رسالت باپ کی دہنے مبارک زبان چوسی. جی. اس کے بعد رسالت کا چہرہ دیکھا. کیا شان ہے، میں الفاظ بیان نہیں کر سکتا. یہ خانوادی کی کیا بات ہے کہ جب یہ دنیا میں آتے ہیں تو سوائے رسول کے کچھ دیکھتے نہیں ہیں. اور نواس رسول کی بات کی جائے، اگر دنیا سے جاتے ہیں تو اپنے نانا کے دین کی خاطر نوقِ ندا پہ قرآن پڑھ کے، یعنی ان کے بابا آئیں تو ایمان، یہ جائیں تو ایمان، یہ کل ایمان ہے. اس خانوادے کی اگر بات کی جائے تو یقین کیجئے کہ دین اسلام پر جو قربانیاں خانوادے محمد و آل محمد نے دی ہیں، ہم کبھی بھی ان کو فراموش کر ہی نہیں سکتے. اور کیسے کریں گے کہ اللہ پاک نے تو خود کہہ دینا، اے نفس مطمئنہ میری سمت لوٹ ہے، اللہ تم سے راضی ہے. حسین آج ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو مٹی کا باپ، بو تراب کی والدہ، آج ان کی دنیا سے رحلت ہو رہی ہے. علامہ صاحب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں چھوٹے تھے، لیکن ماں ہوتی ہے عموماً میرے بھائی کی جو بیوی ہوگی جو میرے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرے گی. وہ ایک فطرت ہے نا، یہ فطرت انسانیت ہے. اگر بہت زیادہ پیار کرے گی بھی
تو اگر میرے بیٹے کو چوٹ لگے یا میرے بھائی کے بیٹے کو چوٹ لگے تو ان کی جو بیوی ہے وہ میرے بیٹے کو بعد میں دیکھے گی، پہلے اپنے بیٹے کو دیکھے گی. ایسا ہی ہے، یہ فطرت انسانیت ہے نا. ان کو بھی دیکھے گی لیکن سب سے پہلے اپنے بیٹے کو گلے لگائے گی، پھر اس کو بھی لگائے گی. لیکن یہاں تو مرحلہ ہی دوسرا وہ ہے. پیار کا مرحلہ نہیں ہوگا جو اپنی اولاد کی طرح. لیکن یہاں تو مرحلہ ہی دوسرا ہے. بے شک. یہاں بات کی جائے اگر رسالت کی تو مولا علی سے اتنی محبت بی بی نے نہیں کی جتنی رسول خدا سے کی ہے. بے شک. علی سے بھی کی ہے، لیکن جو پیار جو محبت سرکار ابو طالب نے اور بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام سلام اللہ علیہ نے کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اس لیے تو ہمیشہ ماں کہا اور قبر میں بھی خود اتارا. نو صاحب کیا شان ہے. قبر میں جب اتارا تو اس طرح اتارا، کہہ رہے ہیں کہ جب فرشتے سوال کر رہے تھے من رب کا، فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں پروردگار میرا رب ہے. من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ کہا میرا بیٹا محمد جو ہے میرا نبی ہے. اللہ من امام کا، کہا میرا بیٹا علی جو ہے میرا امام ہے. ہائے ہائے ہائے. یعنی آپ دیکھیں کہ جس بیوی کی گھرانے میں جو ہے امامت اور رسالت جو ہے پروان چڑھ رہی ہو، کیا بات اس ہے، بیوی کی عظمت کا کیا مقابلہ ہے، کیا کیا بات ہے. مقام ہے. کہ فرشتہ سوال کر رہا ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں سرکار نے اپنے دست مبارک سے جو ہے لحد میں اتارا ہے. اللہ اور اس سال کو جو ہے عام الحزن قرار دیا، کیونکہ ظاہر آپ کو پتہ ہے پے در پہ جو ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بھی رحلت ہوئی، اسی طریقے سے جو ہے حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بھی. یعنی یہ عام الحزن کا جو ہے سال قرار دیا، غم کا سال قرار دیا سرکار نے. اور اس وقت جو ہے آپ دیکھیں کہ جس وقت جو ہے مشکل ترین دور ہے، اس دور میں بھی چچی اور چچا یہ دونوں جو ہے اس طرح جو ہے شفقت سے پیش آتے ہیں کہ جب پورا زمانہ مخالف ہے، زمانہ پہچانتا نہیں ہے. آپ دیکھیں بچپنے سے پیغمبر کی جو ہے روش ہے کہ کرامات اور معجزات جو ہے سرکار کے ساتھ منسوب ہیں. کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو طالب کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت کہتے ہیں کسی عرابی نے کہا تھا کہ اس بچے کے اوپر جو ہے کہتے ہیں بادل جو ہے سایہ کر رہا ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی جو ہے اس کا خاص خیال رکھنا. تو کہتے ہیں کہ شیب ابو طالب میں بھی آپ دیکھیں کہ جس وقت جو ہے مشکلات تھیں حضرت ابو طالب نے کیا کیا تھا. حضرت ابو طالب نے جو ہے اپنے جو ہے بھتیجے کے بستر پر کبھی جو ہے عقیل کو سلاتے تھے، کبھی جو ہے علی کو سلاتے تھے، کبھی طالب کو سلاتے تھے. کیوں؟ میرے بچے بھلے جو ہے قتل ہو جائیں مگر نگہبان رسالت مآب جو ہے محفوظ رہیں. حفاظت رسالت کی حفاظت کی. وہی ہے نا. کیا بات ہے. تو پروردگار عالم نے بھی یقیناً یہی کہا ہوگا کہ اے میرے نبی کو سرکشوں سے بچانے والے، 1.25 لاکھ کے مجمع میں بھی تیرے بیٹے کو مومنین کا امیر نہ بنائے، میں بھی رب الجلال. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. یہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آج جب اسلام کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو جنتی خواتین کا تذکرہ ملتا ہے. اس میں سے ایک خاتون جو ہے کون ہے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد، جو بہترین نمونہ ہے خواتین کے لیے. اور اسی کی روش کو دیکھ کر زندگی بسر کریں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ مولانا صاحب نے بڑا اچھا بھائی. جی ماشاءاللہ بہت اچھا مولانا صاحب نے ابھی بیان کیا ہے. آپ کی جو ولادت ہے وہ سن 555 ہجری میں ہو جاتی ہے اور آپ کی وصال جو ہے وہ 626 عیسوی میں. اچھا، اور تقریباً یہ اندازاً 70 سال کے پلس کچھ مائنس بنتا ہے. تو اس دور میں آپ نے جو خاص طور پہ جب حضور سرور کائنات تشریف لے آتے ہیں تو جیسا مولانا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ آپ نے ان کی نگہبانی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اور جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا نے باقاعدہ اس طرح سے کی ہے کہ ان کو جیسے ودیت کی جا رہی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور برابر یہ پرورش کرتی رہے. اچھا ظاہر ہے مرد کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے تربیت میں اور پرورش میں، اور مستور کا، خاتون کا، خواتین کا اپنا کردار ہوتا ہے. تو جب ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے تو وہ خواتین کا کردار سامنے زیادہ آتا ہے، کیونکہ بچہ جو ہے زیادہ تر وہ خواتین کے ہاتھ میں گھر میں پروان چڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے. تو اس طرح وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنی جگہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہا وہ اپنے طور پر بچے کی حفاظت، پرورش، تربیت بہت اسموتھلی طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. اچھا، یہ دونوں ہستیاں اسلام میں بہت زیادہ
حضرت ابو طالب کا تو بلکہ میں یہ عرض کروں کہ جو عقد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پڑھاتے ہیں تو اس میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی، وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے پھر قرآن شروع ہوا ہے. اب دو باتیں ہیں، یا تو قرآن جو ہے وہ تو بعد میں نازل ہوا ہے بظاہر، اچھا قرآن یا تو وہ الفاظ لا رہا ہے جو حضرت ابو طالب کے ہیں، یا حضرت ابو طالب وہ الفاظ دے رہے ہیں جو قرآن کے ہیں. دیکھیے اب الحمدللہ اقرارا بنعمتی، یہ ہے تو جب یہ الفاظ اس طرح سے وہ پیش کرتے ہیں، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے قرآن کو ان کے خاندان کے اندر یہ چلا آ رہا ہے. تو اس طرح سے یہ پہلے ہی سے یعنی اسلام قبول کرنے والوں میں نہیں ہے یہ ہستیاں، یہ گھرانہ، بلکہ یہ اسلام کو تسلیم کا لفظ شاید استعمال کرنا بھی زیادہ وہ ہو، قبول کرنا وہ ہے جو پہلے اسلام پر نہ ہو. یہ سب پہلے ہی سے اسلام پر تھے، اور انہوں نے جیسے کہا کہ وہ میرا بیٹا رسول اللہ صلی نبی، میرا بیٹا امام. قبر میں جب قبر میں اتارنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ کائنات خود اس میں قبر میں لیٹ گئے، یعنی پہلے پیمائش کے لیے لیٹا کرتے تھے نا جیسے، اور قبر میں لیٹ کر کہا قبر کو کہ ان کے لیے کشادہ رکھنا، کشادگی رکھنا. تو یہ سب چیزیں اب بات ہوگی تو آگے اور بھی آ جائے گی. تو اس طرح آپ لے کے چلی ہیں حضور صلی اللہ علیہ کائنات کو بھی لے کے چلی ہیں اور مولائے کائنات کو بھی. اب آپ اندازہ کیجئے جب مولائے کائنات آ جاتے ہیں تو اب ان کی پرورش کون کر رہا ہے؟ یہ تو کر ہی رہی ہیں خاتون کے اعتبار سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ کائنات نے خود ان کی پرورش کی، مولائے کائنات کی، جو پھر نمونہ عمل سامنے ہمارے مولائے کائنات کی ذات آتی ہے، اور وہ ایسی ذات آتی ہے کہ جہاں پر وہ حضور صلی اللہ علیہ کائنات فرماتے ہیں یا علی انت خلیفتی بے منزلت ہارون من موسیٰ لا نبی آبادی، یعنی وہ اپنے جانشی کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں. اور صرف پیش بیان تو بعد میں ہوا ہے، پہلے آپ بتائیے کون ہوگا جو تلوار کے سائے میں، اور اس معلوم ہو کہ اوپر سے تلوار برسنے کا امکانات 100% ہیں، 100%، اور وہاں پہ کہا کہ تم یہ امانتیں مکہ والوں کو دے کر میری طرف سے میری نمائندگی میں میری جانشینی میں اور مدینہ آ جانا. کتنا اطمینان ہے کہ کہہ دیا ہے امانت دینا اور آ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دوں گا امانتیں اور پہنچوں گا مدینہ. اس طرح سے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کبھی سویا نہیں ہوں، رات شب عبادت میں گزرتی ہے، لیکن اس رات میرا سونا ایسا عبادت تھا، کیا بات ہے کہ مجھے نیند بھی بہت عمدہ آئی وہاں. کیا بات ہے، لاجواب فضائل بیان ہو رہے ہیں جناب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے. لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کراچی کے حالات ہیں، مہنگائی عروج پر ہے، میں روز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، لیکن ہمارے جو سینئر اینکر پرسن ہیں بلال احسن آن دا اسپوٹ موجود ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج وہ کون سی جگہ پر موجود ہے اور کس چیز کی نشاندہی کروا رہے ہیں. اوور ٹو بلال احسن بھائی. پرائس لسٹ کیوں نہیں ہے؟ پرائس لسٹ کیوں نہیں ہے؟ ارے تو سیٹ آ کے یہاں پہ بیچے گا کیا؟ آپ وہی بیچتا ہے، وہ ابھی کیا ہے وہی بیچتا ہے، تھوڑی دیر پہلے کیا آپ کو دیکھ کے بھاگ گیا. بس اس کا فائن بنائیں یار، اس کو ہم فائن کریں گے. یہ پرائس لسٹ نہ ہونا اٹ سیلف ایک جرم ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور پرائس لسٹ ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کس ریٹ پہ بیچنا ہے. ویسے ریٹ ان کا ٹھیک ہے، آج کا ریٹ 525 ہے. نہیں یہ ہے 525، لیکن یہ 525 آپ کی موجودگی میں. آپ یہاں سے چلے جائیں گے ابھی 650-700 میں بکے گا. بالکل ایسے ہی ہے. کیسے دے رہے ہیں جی پیاز؟ 40 روپے کلو. 40 روپے کلو. اور آلو؟ آلو 20 روپے کلو. یہ آج کا ریٹ ہے جی، آلو 20 کا ہے. یہ ہم نے ادھر یہاں پر پورا ایک پروجیکٹ کیا، یہ بالکل روڈ کے اوپر تک تھے، ان کو پیچھے لے جا کے سب کو پاکستان کے جھنڈے میں ہم نے کنورٹ کیا. مطلب یہ تجاوزات تھے. تجاوزات ختم کر کے ان کی شاپس کو ہم نے پاکستان کے فلیگ میں کنورٹ کیا. یہ کمپلین سینٹر ہے ناظم آباد کا، اور میرا خیال ہے کہ ہم نے پہلے بھی اس کو مینشن کر دیا تھا. اور اس میں نفری وغیرہ کیا ہے جی؟ یہ ہمارے پاس موجود ہیں، یہ بھائی صاحب موجود ہیں. آؤں گیا آپ لوگوں نا، یہ ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. یہ انہوں نے جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے جو کہ آپ اپنا دکھا سکتے ہیں. ڈی سی سینٹرل پرائس کنٹرول ٹیم ہے، یہ یہاں پر ہمارے نفری موجود رہتی ہے. کیا چل دیا؟ یہ میں نے 350 روپے دیا. 350 400 روپے سے مارکیٹ. کیا ریٹ ویٹ کیا ہے اس میں؟ کیا ریٹ؟ یہ کیا چھپانے کے لیے رکھا گیا ہے؟ یہ اس کو ادھر سامنے لگاؤ یہاں پہ. یہاں رکھو فیصل بھائی، یہاں رکھو لسٹ کو.
यार कॉलेज को ना कैसे दे रहे हो सेब? 400 रुपये। ईरानी है क्या? और अमरूद? 200 ये हमारे सामने बोल रहा है या नहीं सर ऐसी बेचे क्या ठेला ये? हम दोनों भाई हैं अपना ये आदमी सर केले कैसा दे रहा तू? केला 150 के 12 सर मेरा रेट मुनासिब है सर फ्रूट है आप लोगों को चलो अच्छी बात है, आप अगर कम बेच रहे हो तो जन्नत आपका मान रहे हो यार। ये भी तुम्हारा ही है? क्या दे रहे हो? 150 रुपए भाई ये 150 नहीं तो 80 रुपए का वाला नहीं है, ये 100 वाला है। ये 100 या 80 वाला है। 260 रुपए का रेट है सर मैंने 150 रुपए वैसे आज रेट बढ़ गया है केले का। कल केला 150 रुपये था, आज 227 रुपये है। उस हिसाब से ये ठीक है। नहीं तो ये केला है काबिल नहीं है 150 वाला। काबिल केला यही ऐसे ही आ रहा है केला 2M केला यही केला था और 260 रुपए का रेट केला है 150 रुपए में दिया। हाँ जी। उस केले को रखे नजरों में और इस केले को रखे उसके मुताबिक ये 150 का नहीं बिकने केला है ही नहीं है। वो अभी केला देगा ना वो जब ठेले पे, उस केले की क्वालिटी देखो, इस क्वालिटी देखो यार। ये देखा ना सड़े हुए केले सारे। ये सड़ा हुआ एक भी नहीं है चित्री वाला केला कहलाता है ये सड़ा हुआ नहीं कहलाता कोई भी केला ही चलो इसको सड़ा हुआ नहीं कहता इसको 200 भी बेच रहा हूँ। 150 रुपए दर्जन ये भी 150 बेचो यार, वो 200 वाला बड़ा केला है। आप देख लो जो आपने रेट दिया है मैं तो 27 रुपए कम बेच वैसे रहा हूँ। जो गवर्नमेंट रेट है ना आज दोनों दर्जा अव्वल भी 2M भी 200 है, तो ये 150 बेच रहे हैं। क्या था बेच रहे हो? 200 वो 150 उन्होंने सांडी करके अलग किया हुआ है। वैसे उसका केले की क्वालिटी सही नहीं है। हाँ। 15 रोजे के बाद जो है ये 120 रुपए में हो जाएगा। कैसे दे रहे हो? 200 रुपए किलो 200? ये कौन सा लड़काना वाला है? ये लड़का अमरूद की क्वालिटी अच्छी लगी। क्वालिटी अच्छी है ये। क्वालिटी सही। अच्छा ये सेब कैसे? ये 400 रुपए 400 रुपये। ये सब ईरानी चल रहा है। ईरानी यार और ये तो मेरा न्यूजीलैंड वाला फल है, कौन सा फल है? ये ईरानी फल है ईरानी फल क्या कहते हैं इसे? कुछ कहते हैं यार। ये कीवी फल कीवी फ्रूट ये लिखा हुआ है नहीं चले जी, ये एक फॉर्मल सरप्राइज विजिट है असिस्टेंट कमिश्नर उसामा बिन अशरफ के साथ। और मेरा ख्याल है कि हम नेचुरली हमारा मकसद होना चाहिए खौफ हरास फैलाना नहीं, ना ब्लैक मेलिंग, लोगों को फैसिलिटेट। बिल्कुल, जब हम यहाँ पर मूव करते रहते हैं ना, फुटफॉल जो चेकिंग करने वाली टीम है उनका फुटफॉल ज़्यादा होता है तो रेट्स ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमारी अब कोशिश भी यही है कि हम ये अच्छा, जो एक और बात भी है, जी। आपकी गाड़ी जैसे इंटर होती है ना, लोगों को पता चल जाता है कि मजिस्ट्रेट आ गया। हाँ जी, तो उसके बाद फिर वो रेट बहुत पड़ता है, रेट्स कम हो जाते हैं। बहुत फर्क पड़ता है। एक और जिस तरीके से वो जो डबल प्राइस हो जाती थी वो बहुत कंट्रोल्ड है। अब अगर आपको वायलेशन मिलेगी तो इक्का दुक्का मिलेगी अच्छा नहीं, वायलेशन भी चंद चीज़ों पे। चंद चीज़ों पे, और वो ऐसी वायलेशन है समटाइम्स वो बेचारा जो बेच रहा है उसकी अपनी भी मजबूरियाँ होंगी। सबसे ज़्यादा वायलेशन है गोश्त की गोश्त में सबसे ज़्यादा वायलेशन ये है कि गवर्नमेंट जो रेट दे दिया है, गवर्नमेंट के रेट से 230 रुपये ऊपर ही बिक रहा है। नहीं, अभी मैं आपको इसमें बताऊं कि 2-3 दिन पहले गवर्नमेंट ने नया रेट नोटिफाई किया है। हाँ मुझे और ये वो नया रेट जो है ये 100% फॉलो हो रहा है, क्योंकि ये रेट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 200 300 रुपये बढ़ा के दिया है। ये केले की क्वालिटी भी अच्छी है। हाँ क्या साथ दे रहे बेटे? कैसे दे रहे हो? 200? हाँ ये ठीक है। सही है। और वो ये 100 रुपए 100 रुपये। हाँ ठीक है यार। यार रेट अच्छे लोग ले क्यों नहीं रहे यार, मेरी तो समझ नहीं आ। आज तुम इतना सस्ता बेच रहा है, लोग ले क्यों नहीं रहे? इसका मतलब है कि कहीं कोई खोट है। खोट ये है, हमारे सामने तुम बता रहे हो ये रेट और हमारे जाने के बाद कोई और रेट बताओगे। कैसे लिया आपने? जो आपको पता है। हाँ ठीक है, ये रेट 200 रुपये। महंगे भाई, कल तो 400 तो लोग ले क्यों नहीं रहे इतना? 300 सही मिल रहा है। सस्ता दे रहा, क्यों नहीं ले रहे लोग? 300 गरीब आदमी। इसका मतलब आज अभी ये ले लो 200 दे रहे हैं। अच्छा भाई खरीद लो, अच्छी क्वालिटी का केला है यार। कम से कम फ्रूट चाट बनाओ, बच्चों को खिलाओ, खुद भी खाओ। हाँ मगर लेके खाएगा जरूर बंदा। हाँ, ये इनको समझाओ कुछ भी हो जाए ये आ गया कैमरा ले गए बन सकता है, यही भरेगा। ये आवाम ना बदलेगी, ना खरीदार बदलेंगे, ना देने वाले बदलेंगे। हाँ, कोई नहीं बदलेगा। सिस्टम ऊपर से खराब है, नीचे का क्या कसूर है? आपका ठेला ही। नहीं मेरा खाए का ठेला भाई, मैं तो खुद खरीदारी करने आया हूँ। एक मिनट, रोजा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बता के अभी तू क्या कर रहा है? कैमरे लेके आ गए? क्या कैमरे लेके आ गए? तो सही बात है ना, कैमरा हैं? कैमरे का तो जोर है मेरे भाई। पीछे मोबाइल भी है। वो मोबाइल तो वो सभी तो इसी से घबराते हैं।
चले जी हम चल रहे हैं यार। कुछ लोग होते हैं जिनका काम ये होता है कि दूसरों के काम में रख न डालना, और ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो आवाम को भी भड़काते हैं। आवाम भी जो है वो बाशऊर है, ठीक है, जिनके पास साहिब हैसियत है वो चीज़ें खरीद रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो शिकायतें भी कर रहे हैं। बहरहाल हम अपना काम करते रहेंगे, हमारा काम है हुक्म अज़ा, और हम अज़ान देते रहेंगे। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये देखें यहाँ पर आए, यहाँ पर ठेले ये बंद कर दिया उन्होंने और कपड़े डाल दिए हैं, तो यकीनी तौर पे कपड़े अगर डाले हैं तो कुछ ना कुछ तो काल में डाला है? ऐसा देर से 150 200। हाँ देखो ये माता राजी से भागे नहीं। गुड, जबरदस्त। तरबूज का सीजन है क्या? तरबूज आ रहे हो, तरबूज आ आ रहे गया? आओ। अभी तो कच्चा होगा। पाकिस्तान का आ रहे, ईरान का आ रहे, तुर्बक का आ रहे। अभी तो कच्चा होगा। नहीं सही है, तरबूज सही आ रहे, लेकिन महंगा बहुत है। क्या था? तरबूज इस टाइम जो है ना, अच्छा तरबूज 150 रुपए किलो मंडी से पड़ रहे, और यहाँ सरकारी रेट है 115 रुपए आज का? आज का। और ये कह रहे हैं कि अगर आप बगैर कट लगवाए लोगे तो मैं 115 दूंगा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और अगर आप कट लगवाओगे तो फिर नहीं। मैं एग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि यार देखो वो वहाँ से लेकर आता वो कह रहा है, काट के हाँ। लेकर नहीं आता। नहीं काटो, नहीं काटो, नहीं काटो, नहीं काटो, नहीं काटो, नहीं। अगर ये वहाँ से लेकर आता है तो ये काट के लेकर नहीं आता है, ये लाट उठाता है ना। हम तो जाता है ना मंडी, मुझे तो पता है ना यार, मुझे तो पता है। लेकिन अगर कोई कट करके लेता है तो 150 दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है। मैं समझता हूँ कि अमरूद मिक्स देगा 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो मिक्स मिक्स करके देगा। अगर अपने मर्जी का लेगा तो 200 रुपए किलो। अमरूद भी सही है, अमरूद की क्वालिटी भी। माशाल्लाह बहुत मीठा अमरूद है, रसीला अमरूद है, रसीला अमरूद है सर। क्या सर दिया? ये अगर आप मिक्स लेगा तो 150 रुपए किलो, अगर अपने मर्जी का लेगा तो ये 200 रुपए किलो। बात इसकी दुरुस्त इसलिए है कि जब ये पेटी लेते हैं अमरूद की तो नीचे छोटा होता है, ऊपर बड़ा होता है।